وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان نیوز کانفرنس کریں گے. جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ تھا، بہترین بجٹ تھا. اس میں ہم نے بڑی چیزیں رکھی تھی اپنے عوام کے لیے. جس طرح میرے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ آپ نے لوگوں پر انویسٹمنٹ کرانی ہے، تو اس کے مطابق بھی ہم نے بہت سی چیزیں لوگوں کے لیے رکھی تھی. اور پھر اپنے جو ہمارے ڈیولپمنٹل سکیمز تھے جو نیئر ٹو کمپلیشن تھی ان کو بھی فوکسڈ کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے ہمیں نہیں مل سکے. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ریجیم چینج ہوا ہے، تو تب سے ہم بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں. بلکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دے اور یہ اسی پر لگے ہوئے اور سارا ملبہ ہم پہ آئے. لیکن آج میں کل کے ایز اے چیف منسٹر اپنے لوگوں کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو. وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آیا چیف منسٹر صاحب آپ نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی تھی کہ نہیں اٹھائی تھی. تو آج اس لیے میں آیا ہوں. میں آج صرف اس کو وارن کرنا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے واجبات، ہمارے پیسے دے دے. وہ ہمارا حق ہے، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے. 189 بلین خیبر پختونخوا کے اس وقت دسمبر تک ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہے. اور سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے ایکس فاٹا مرجر. ان کے پیسے، ان کا جو فنڈز ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایکس فاٹا اس کی کیا صورتحال ہوگی، جو بڑی امپورٹنس رکھتی ہے پاکستان کے لیے آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے. اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے. تو ان کا جو بجٹ ہے ان پہ انہوں نے کافی کٹ لگایا ہوا ہے. اس وقت جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 بلین ہے، ریکوائرمنٹ ہماری 85 بلین ہے. اگر آپ ڈیولپمنٹل بجٹ کو اس کو دیکھ لیں 55 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں، لیکن ابھی تک دسمبر کے اینڈ تک ہمیں 5.5 ارب روپے ملے ہیں. تو وہاں پر خاک ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، خاک وہاں پر ہم لوگ کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے. پھر میڈیا پہ بات آ جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے. تو پیسے کدھر سے آئیں گے؟ پیسے تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر یہ نہیں ہو سکا تو اگلا عمل ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے پیسے دے دے. صحت کارڈ کے فاٹا کے پیسے ہمیں نہیں مل رہے، کوئی 4.5 بلین. اچھا، جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ اے ڈی پیز ہے، ڈسپلیس پرسنز ہے، ان کے پیسے 17 ارب روپے وہ نہیں مل رہے. بجٹ میں ان کو رکھا نہیں گیا. اچھا، ہمارے ساتھ جو بجٹ میں انہوں نے وعدے کیے تھے ایک اس میں نہیں رکھا گیا. اور جتنے بھی ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں جو پچھلے گورنمنٹ میں ہمارے لیے رکھے گئے تھے، ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ سارے واش آؤٹ ہو گئے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے. اور جو ایلوکیشن ہے وہ بھی بہت کم رکھی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے این ایچ پی کے پیسے ہے، جو ہمارا حق ہے 61 بلین اب تک ان کے اوپر بقایا جات ہے. تو یہ اگر یہ سارے آپ دیکھ لیں تو یہ تقریباً کوئی 189 بلین جو ہے ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہے. وہ 1 پیجر آپ کو مل چکا ہے جو ڈیٹیل ہے اس میں سے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتے ڈیٹیل پہ، لیکن وہ ہم نے پہلے سے آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے. تو آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری یہ آواز آپ ان تک پہنچا دیں، فیڈرل گورنمنٹ تک، کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا جو حصہ ہے، جو ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہمارا حصہ بنتا ہے، اور جو ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہے، وہ پیسے ہمیں دے دے. کر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ کر جائے گی اور ڈیفالٹ کی قریب ہے. یہ کہیں گے کہ یہ تو صوبوں کی طرف سے آ رہا ہے، صوبے کے اس میں کیا کردار ہوگا؟ ہم تو جو این ایف سی میں ہمارے شیئرز ہے وہ تو ہم تو اس کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ تو ہم تو ان سے یہ چاہتے ہیں یہ ہمیں دے دے. کوئی ایکسٹرا چیز تو ہم ان سے نہیں مانگ رہے. ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. فلڈ میں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا 10 ارب روپے انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 10 ارب روپے ہم آپ کو فلڈز میں دیں گے. ایک بھی پائی انہوں نے ہمیں نہیں دی. کیا آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر سی ایم خالد بات کریں گے اور محسن لغاری صاحب بات کریں گے. ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا، سوال ہے میرا، پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں بتایا جائے. اگر ہے تو پھر ہمارا حق ہمیں دے دے. نہیں دیتے تو پھر اگلے کا جو عمل ہے وہ پھر میں ادھر آپ لوگوں کو بلا کے بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دینا ہوگا. ہم نے اپوزیشن سے بھی بات کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. اگر نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو ہم اکٹھا کر کے ادھر لائیں گے اسلام آباد میں، اور اپنا حق اگر یہ نہیں دیتے تو ہم چھین کر لے جائیں گے. یہ ہمارا حق ہے. مجھے صوبہ چلانا ہے. میں الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہوں. ہاں، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اگر ان کے پاس ٹھیک ہے سخت حالات ہے تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے
تو ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ لاسٹ بات جو میری ہوگی, یہ ہمیں سورن گارنٹی بھی نہیں دے رہے کہ ہم کسی بینک سے یا کسی اور ادارے سے قرضہ لے لیں, وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہے, وہ بھی ہم پہ انہوں نے قزن لگایا ہوا ہے. تو آخر ہم کدھر جائے؟ پھر میں پوچھتا ہوں, اگر پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے اور ہمیں ہمارے فنڈز اور پیسے دیے جائے, ہمارا حق ہمیں دیا جائے. شکریہ جی. اس کے بعد خالد صاحب بات کریں گے, یہ اپنی آخر میں پھر آپ کے کوشچن ہوں گے تو اس کی جوابات ہم دے دیں گے. جی شکریہ. جی خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ, اور میں اسپیشلی سی ایم کے پی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے سب کو ہوسٹ کیا. آج میں اپنے صوبے کے بجلے سے آپ کو اعداد و شمار دوں گا. میرے پاس یہ پورے پیجز ہیں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے, جو آپ اگر فوٹو کاپیز اس کی ہو گئی پوری تو وہ لے سکتے ہیں, نہیں تو اس کے سنیپ شاٹس لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں ہسٹری میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری تاریخ میں 2 ہی چیزیں ہوئی ہیں جی بی میں. ایک جب ہم نے ڈوگرا سے آزادی حاصل کی, دوسری جب لاسٹ ایئر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکج دیا. اس بیچ میں جی بی میں کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, نہ کوئی فنڈز تھے. تو بتانے کا یہ مقصد کہ یہ کتنا اہم ہمارے لیے. تمام اینٹیٹیز کے بجٹ جو ہیں وہ 20-25%, 17% بڑا ہے. واحد جی بی گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دیا. مطلب یہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. اور ہم این ایف سی میں کیوں نہیں ہے, ہم آئین میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری ایک سٹرگل ہے, ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے, جس کی وجہ سے جی بی ایک مخصوص پوزیشن میں. اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے کبھی بھی سیاسی زد بازی نہیں کی گلگت بلتستان کے ساتھ, کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو این ایف سی سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بجٹ ہمارا کاٹا ڈیولپمنٹ کا. میں تو ریکرنٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. ڈیولپمنٹ کا بجٹ انہوں نے ہمارا کاٹا, اور اس کے بعد آج 6 مہینے ہو گئے 50% انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا, اور آج 6 مہینے ہو گئے اے ڈی پی کا ابھی تک پورے صوبے کو انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں ریلیز کیے. اب کوئی بندہ مجھے بتائے کہ 2 ارب 80 کروڑ پہ میں 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا, جس کا 17% گلیشیئر کور ہے, جس میں ہر سال سیلاب آتا ہے. پاکستان میں دوسرے خطوں میں تو آج سیلاب ہے. اب جی بھی وہ خطہ ہے جہاں سے آپ کو 40% تو 70% تو انڈس ریور ادھر سے پانی آتا ہے. ہم تو ہر سال یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اور اس سال بھی ہمارا روٹین کا فلڈ آیا ہوا. تو ہم 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں گے؟ اور بجٹ کا ریکرنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 47 ارب روپے, جس میں سے اب 42 ارب روپے ہم نے سیلریز دینی ہے, 5 ارب روپے جس میں لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے, ہم نے مینٹیننس بھی کرنی ہے, ہم نے ٹرانسفارمر, ہم نے پی او ایل بھی دینا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم مینٹیننس کا کوئی کام بھی نہیں دے سکتے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جی بی نیشنل گریڈ میں نہیں ہے. سی پیک کے جتنے بڑے پروجیکٹس آئے جی بی کے اندر ایک سنگل پروجیکٹ نہیں لگا, حالانکہ وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ سکردو پاکستان بھر میں جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے. سکردو سٹی میں اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. گلگت کے اندر اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم ہر سال ڈی جی سیٹ چلاتے تھے جس سے 1 سے 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا بجلی دیتے تھے. اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم ڈی جی سیٹ نہیں چلا سکے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈی جی سیٹ نہیں چلائے. گندم کی سبسڈی وفاق ہمیشہ سے دیتی رہی ہے. 16 لاکھ بوری کی ہماری سبسڈی تھی, اس وقت ہمیں 10 سے 11 لاکھ بوریاں دے رہے ہیں. 6 لاکھ بوری کی کمی ایک ایسے صوبے کو جس کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو اور اپنا ریونیو بھی کوئی نہیں. ہم نے ابھی ریونیو اتھارٹی بنائی, انہوں نے ایک اور کمپین کی کہ یہ اس کی مخالفت انہی کی پارٹیوں نے نیچے جی بی میں کر دی. تو اب ہم کہاں سے اس سردی کے موسم میں گندم پوری کریں اور بجلی لیں؟ اور پھر سٹرائکس بھی یہ نیچے کر رہے ہیں ہمارے خلاف. فلڈ میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 3 ارب روپے کی. ہمارے تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے تھے جی بی کاؤنسل کے کشمیر منسٹری میں, وہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا تو وہ اٹھا کے میڈیا پہ پروپیگیٹ کیا کہ یہ ہم نے فلڈ کے دیے. کوئی فلڈ کے نہیں دیے. اور
باقی تمام صوبوں کے تو آج مجھے پتا چلا ان کو کچھ نہیں ملا، لیکن وہ جو میں نے لسٹ دیکھی ہے باہر کی، اس میں تو جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا انہوں نے، جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا، اور نہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں، نہ یہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں. ان کے آفس میں نکلے ہوئے منٹس میں ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گا جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آپ کا 40 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے، وہ بھی انہوں نے آنر نہیں کیا. ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اس وقت گلگت کے اندر ہر دن 15 سے 20 جگہوں پہ اسٹرائک ہو رہی ہے، نہ آٹا ہے نہ بجلی ہے، اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ 2 ارب روپے پورے صوبے کو ملا ہوا. تو یہ آپ کے وساطت سے میں یہ جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے ساتھ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، پوری پروونشل گورنمنٹ ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، اور ہم اسٹرائک کریں گے، ان کو لگ پتہ جانا، ہم گلگت بھر میں پوری جی بی میں اسٹرائک کریں گے، اور پھر ہو سکے گا تو ہم پورے لوگوں کو لے کے ادھر بھی آئیں گے. ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے روڈ پہ. مطلب انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا. آپ اگر جب 25% باقیوں کا بڑھا وہیں بڑھا دیتے. اور جس طرح کی ڈونیشنز کی بات ہوئی، ہمارے 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں ایجوکیشن منسٹری پہ کہ ایک ڈونر جی بی میں پہلی دفعہ کو ہمیں 10-15 ملین ڈالرز دینا، وہ آگے نہیں کر رہے ہیں لیٹر. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے یہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو پھر ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت ہمارا لاسٹ ایئر 40 تھا، جس کو اٹھا 25 ارب لے کے آئے، اور اس کی ٹوٹل ریلیز ہمیں 2 ارب. پی ایس ڈی پی میں انہوں نے 1 ٹکا نہیں دیا، ہمیں 6 مہینے میں 1 ٹکا نہیں دیا، اور اے ڈی پی میں انہوں نے 1.2 بلین کی ایک اور 1.6 بلین کی ایک، تو 2.8 بلین کی ٹوٹل ریلیز پورے سال 6 مہینے کی ایک. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سردیوں کے سیزن بڑا سخت ہے. اب کنسٹرکشن ہماری بند ہو گئی ہے، کوئی کنسٹرکشن ادھر نہیں ہونی. جنوری فیبروری میں گلگت میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا ٹائم فریم تھا جس کے اندر ہمیں پورے پیسے ملنے چاہیے، تو جو انہوں نے نہیں دیا ہمیں. جی محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محمود خان، آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک موقع پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جدھر ہم سارے مل کے بیٹھ کے اپنے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مالی معاملات کے مسئلے ان کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، پریس والوں کے سامنے، اور آپ لوگ ہمارا اس نقطہ نظر کو آئی گیس ہائی لائٹ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے، ملک کو بتائیں گے کہ اس وقت کس طرح صوبوں کے ساتھ وفاق کے تعلقات جو ہیں چل رہے ہیں. ہمارا جی پنجاب کا اس وقت جو ہے 176.4 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جو وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی. 176.4 بلین. جی اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہمارا منصوبہ ہے جو کہ میرے خیال میں انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا شروع کیا تھا پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، صحت کارڈ والا، جو ایک معاہدہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ. اس میں پنجاب، وفاقی حکومت اور اسٹیٹ لائف ٹرائی پارٹائٹ ہمارا ایک اگریمنٹ ہے جس میں اسلام آباد یا وفاقی حکومت جو ہے گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹیز سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ہیں. وفاقی حکومت نے اپنے شیئر کا جو تھا ان کا وہ اس کو نہیں پے کیا، اور اس وقت پنجاب کے دیے ہوئے جو پریمیم کے پیسے ہیں اسی کے ساتھ یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں گلگت بلتستان میں بھی، کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. رسپانسبلٹی یہ وفاقی حکومت کی ہے جی، جس کو ان کو کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو یہ اون نہیں کر رہے. اس کے بعد فلڈ ریلیف کی بات کی محمود خان صاحب نے. بالکل جی، پنجاب کو بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ اعلانات ہوتے رہے کہ وہ کریں گے. اور پنجاب میں جو بھی ریلیف آپریشن ہوا ہے وہ ہمارے پنجاب کے اپنے وسائل کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو چیئرمین عمران خان صاحب کی جو ٹیلیتھون کے ساتھ جو فنڈز جنریٹ ہوئے تھے، جو لوگوں نے ڈونیشن دی تھیں، اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 14 ارب روپے جو ہیں وہ تو بیسک ان کو ریلیف دی گئی ہے نا جی. اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے اس کی ہونی ہے ریہیبلیٹیشن. اور ابھی پچھلے ہفتے ایکنے کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ اپروو کیے ہیں ڈفرینٹ لونز اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں، ان میں پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں رکھا گیا. پنجاب کا نام ہی نہیں ہے اس پوری ڈاکیومنٹ کے اندر جو ہم فلڈ ریلیف کی جو ہم بات کریں. جیسے جی بی نے بتایا کہ نہ جی بی کا بھی نام ہے نہ پنجاب کا اس میں نام ہے، ہمارا نام بھی نہیں ہے اس میں.
بالکل ہمارے سندھ والے بھائیوں کا بہت نقصان ہوا اور ہم ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہمارے بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا, انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا ہے, ان کا جان و مال کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اسی طرح پنجاب اور جی بی اور خیبر پختونخوا میں بھی تو اسی طرح کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے, لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کی اس پہ کوئی اہمیت انہوں نے نہیں دکھائی. ایک اور چیز جو کہ ابھی تازی ہوئی ہے, جیسے محمود خان نے کہا کہ ہمارے تو وہ سوورن گارنٹیز دینے کو بھی تیار نہیں ہے. آج جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہمارا ایک لون تھا گریٹر تھل کنال کے لیے, گریٹر تھل کنال جو کہ تھل کے ایریا کے لوگوں کے لیے آنے والے نسلوں کی ڈیسٹنی تبدیل کر دیتی اور وہ بارانی علاقہ ایک نہری علاقہ بن جاتا. پنجاب اپنے حصے کے پانی کے ساتھ, جو کہ ہمارا حصہ سمندر میں ہر سال چلا جاتا ہے, اس حصے کے ساتھ ہم اپنی ایک کنال بنا رہے تھے گریٹر تھل کنال, جس کا یہ والا جو فیز تھا اس کے اندر 1,70,000 تقریباً ایکڑ نئے زیر کاشت آتے. اور یہ جو ہم فوڈ سیکیورٹی کی آج بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ, جب تک ہمارا علاقہ جو ہے وہ جو انڈر کلٹیویشن نہیں بڑھائیں گے, ہم اپنی خوراک کی ضروریات نہیں پوری کر سکیں گے. تو یہ کتنا بڑا ایک منصوبہ تھا جو کہ پاکستان اور پنجاب دونوں کے لیے, پنجاب کیا اگر فوڈ سیکیورٹی ملک کی بہتر ہو رہی تو پورے پاکستان کی خدمت ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت نے وہ لون اگریمنٹ سائن نہیں کی اور وہ لیپس ہو گئی ہے. بہت بڑا یہ نقصان ہے. میں پتہ نہیں سمجھا سکتا ہوں لوگوں کو, یا شاید میری کمیونیکیشن اسکل جتنی ہونا. ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ ایک علاقہ جس کے اندر خوراک کی کمی ہے, ہم پاکستان اس وقت فوڈ سیکیور ملک نہیں ہے, اس کے اندر ہم نیا علاقہ ڈیولپ کر رہے تھے. اور ہم پنجاب والے پچھلی جو ہماری پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی بیچ میں جب ڈسرپشن ہو گئی, اس سے پہلے ہم پانی کے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے اوپر ہم بہت سارا کام کر رہے تھے. ہم جہلم کے علاقے میں ایک جلال پور کنال بنا رہے ہیں, ہم اسمال ڈیمز بنا رہے تھے, یہ گریٹر تھل کنال تھی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شاید ہمیں آج تو ان کا نتیجہ نہیں نظر آتا, لیکن اگلے 10 15 20 25 سال جنریشنز کے بعد آپ کا یہ جنریشنز کا آپ کر رہے ہوتے ہیں انتظام کہ ان لوگوں کی روزگار باعزت ہو اور ہمارے جو ہے خوراک کی ضروریات پوری ہوں. تو وہ بھی وفاقی حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ سائن نہیں کیا, اور وہ ہمارا جو ہے وہ اگریمنٹ اب دوبارہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. جب ہماری نئی حکومت آئے گی اگلے 3 مہینے میں, پھر سے جب ہم آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم پھر سے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس ملک کے لیے ہم خدمت کریں گے. بنیادی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ ان کے تعاون کا جو لیول ہے وہ بہت ہی کم ہے. ایز اف ہم مختلف ملکوں میں رہتے ہیں, ایسے جیسے ہماری کوئی آپس میں فیڈریشن نہیں ہے, شاید یہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں اور جو شاید آپس میں ایٹ وار ہیں. اس طرح کی جو ہے وہ رویہ وفاقی حکومت نے رکھا ہوا ہے. اور مالی معاملات میں تو خاص طور پہ وہ, بیکاز نظام ہمارا ایسا ہے کہ محصولات اکٹھی ہوتی ہیں وفاق میں اور ہر صوبے کو اپنا NFC کے تحت اپنا حصہ ملتا ہے. ہمیں مختلف جو اگریمنٹس ہیں ان کے تحت سب کا اپنا حصہ ہے. یہ کوئی وفاقی حکومت ہم پہ احسان نہیں کرتی, یہ ہمارا حصہ ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے اور نہیں مل رہا. تو آپ کے توسط سے ہم سب آج یہ جو آواز ہے اپنی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو خط بھی لکھتے رہے ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہوا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب یہ بات اٹھائیں گے تو ہوپ فلی somebody will respond positively اور یہ مسائل حل ہوں گے. جی تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ یہ آزاد کشمیر کے فائنانس منسٹر صاحب بات کر لیں, اس کے بعد پھر آپ پہنچیں گے. بالکل پہنچاتے ہیں آپ کے پاس آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محمود خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ اپرچونٹی ہمیں فراہم کی. عبد الماجد خان, فائنانس منسٹر آزاد کشمیر. میں اس سے قبل بھی بہت سی پریس کانفرنسز کر چکا ہوں, آپ کے نیشنل پریس کلب میں بہت سی انٹریکشنز کر چکا ہوں. آج کیونکہ ایک بڑی اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے کہ آپ کی 4 میجر اینٹیز آج یہاں پر بیٹھی ہیں, خیبر پختونخوا, پنجاب, گلگت بلچستان اور آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے سینسٹیو ریج ہے اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, کیونکہ اگر ہم آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی لوز گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے جو گریٹر کاز ہے اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ود ان دی لائنز آپ کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھ دوں, تاکہ جو اس وقت معیشت کے چیمپئن وفاق میں آ کے بیٹھ گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور آتے ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی کو آسمان پہ لے جائیں گے, انہوں نے ایک ریاست کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ جو اس وقت اپنی فریڈم سٹرگل کے اندر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا, اس کا تھوڑے سے گلمپس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے جو حکومت پاکستان کے ساتھ ہے, جسے فائنینشیل ایگریمنٹ 2018 کا نام دیا گیا ہے. اس سے قبل یہ فائنینشیل ایگریمنٹ 1992 میں تھا. کیونکہ صوبوں کو NFC کا شیئر مل گیا
تو ریاست آزاد کشمیر کے ساتھ انہوں نے ایک فائنینشیل ایگریمنٹ کیا 2018 میں، اور اس میں ہمارا ایک شیئر ڈٹرمن کیا جسے 3.64% کا شیئر کہا گیا، اور یہ شیئر جو ہے آپ کے پریویس ایئر کی ٹیکس کلیکشن کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر ہمیں دیا جاتا ہے، اور اسے ویریبل گرانٹ کا نام دیا گیا۔ لاسٹ ایئر جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو 6,000 ارب ایف پی آر نے ٹیکس کلیکشن کی، اگر اس کا 3.64 دیکھا جائے تو یہ 200 ارب سے اوپر کا ٹیکس جو ہمارا شیئر بنتا ہے، اور یہ لائبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور یہ کمیٹڈ شیئر ہے ہمارا جو انہوں نے ہمیں ہر 2 صورتوں میں دینا ہی دینا ہے۔ انفارچونیٹلی جس وقت یہ رجیم چینج کے بعد گورنمنٹ پاکستان کے اندر نئی آئی اور معیشت کے چیمپئنز آ کے بیٹھے جنہوں نے ڈالر بھی راتوں رات بہت نیچے کر دینا تھا، انہوں نے آ کے سب سے پہلا ہٹ کیا آزاد کشمیر کو، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ میسج لائن آف کنٹرول کے اس پار کس کو جا رہا ہے اور ہم کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے ایلیمنٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا بجٹ جو انہوں نے ڈٹرمن کیا 74.320 ارب، اس میں سے انہوں نے ہمیں 60 ارب روپے دیے، اور 60 ارب دینے کے بعد سی ایم جی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بجٹ پیش نہیں کر رہے تھے کیونکہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پریزنٹ دا بجٹ ان آر اسمبلی۔ تو قمر زمان قائرہ، مفتاح اسماعیل اور احسن اقبال نے ہمارے ساتھ کشمیر افیئرز میں ایک میٹنگ کی، ہم دونوں اس میٹنگ کا حصہ تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا کہ آپ جائیں اور اپنا بجٹ پریزنٹ کریں، ہم آپ کو جو آپ کے لائبلٹیز ہیں ہم آپ کو پے کریں گے، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم اس وقت تک بجٹ پیش نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے اس میٹنگ کو منیٹائز نہیں کریں گے۔ لکیلی وہ میٹنگ منیٹائز بھی ہو گئی اور ہمیں اس کی کاپی بھی مل گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور جا کے اپنا بجٹ پریزنٹ کیجیے۔ ہم نے ان کی اس کمٹمنٹ کے اوپر بجٹ دیا۔ میں نے ان سے کہا اس میٹنگ کے دوران کہ حکومت پاکستان اپنے ملازم کا 15% سیلری بڑھاتی ہے، یہ اس کے منٹس کی کاپی بھی ہے جی، یہ آپ کو ہم پریزنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حکومت پاکستان اپنے ملازم کی 15% تنخواہ بڑھائے اور ریاست کا ملازم اس سے محروم رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پینشنرز کو 15% اضافہ ملے اور ریاست کا پینشنر اس سے محروم رہے۔ آپ پاورٹی ریڈکشن الاؤنس دیں اور ہم اپنے ریاست کے بندے کو اس سے محروم رکھیں۔ آپ گندم خرید سکیں، ہمیں اس کے پیسے بھی نہ دیں۔ آپ دوائی اور ویلفیئر کا کام کر سکیں، ہمیں اس سے بھی آپ محروم کر دیں۔ مجھے بتائیں کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا ہمیں اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ آزاد ہوئے 1947 میں اور ہم نے آپ کے ساتھ 1932 میں اپنا الحاق کر دیا؟ ہم اس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ یہ ستیلی ماں کا سلوک آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری آواز کہیں پہنچ نہیں سکتی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں، جو انہوں نے ہمارے ساتھ ریکرنگ بجٹ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، اور میں آپ کو یہ بات بالکل آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم 5ویں ماہ کے بعد 6ٹے ماہ کی تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایمان کا جز ہے کہ قبلہ اول کے بعد ہمارا قبلہ صرف پاکستان ہے، اور پاکستان کے علاوہ ہم نے کبھی کسی پہ ریلائی نہیں کیا، لیکن انفارچونیٹلی ایک ایسی گورنمنٹ آ کے بیٹھ گئی کہ جس نے آ کے ان لوگوں کو جو بائی چوائس پاکستانی ہیں ان کے ایمان کو بھی شیک کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی افسوسناک امر ہے۔ اور سیکنڈلی، ہمارا جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ کا چنک ہے وہ 28 ارب تھا۔ خان صاحب کی جب یہاں گورنمنٹ تھی اور وہاں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو خان صاحب نے ان کو 34 ارب روپے دیے، اور اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لائن آف کنٹرول کا ایک پیکج شامل کیا گیا۔ یہ لائن آف کنٹرول میری اور آپ کی فرسٹ ڈیفنس لائن ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انڈیا کے اندر 9 لاکھ فوج ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور وہاں وہ 9 لاکھ فوج کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ وہاں کی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کے لائن آف کنٹرول کے اوپر سول پاپولیشن بیٹھی ہے، یہ آپ کی پہلی ڈیفنس لائن ہے، اور آپ کی پاک فوج اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہاں کی سول پاپولیشن اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سگنیفیکنس کو، اس امپورٹنس کو اگر فیل کیا جائے، اگر کسی کے دل میں درد ہو تو وہ اس کی حساسیت کو فیل کر سکتا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے اوپر کمیونٹی بنکرز بننے تھے، لائن آف کنٹرول کے اوپر 5 کلومیٹر کی ایک کمیونٹی کنیکٹیوٹی بننی تھی، وہاں لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز BHU اور RHCs بنا کے دینے تھے، وہاں لوگوں کی لائیولی ہوڈ کو بہتر کرنا تھا۔ خان صاحب نے لائن آف کنٹرول کے اوپر فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وہاں کے لوگوں کو الاؤ کیا کہ وہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی کو انجوائے کر سکیں۔ 60% اس کا کام ہو چکا تھا جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں تھے۔ جس دن وہ گئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس لائن آف کنٹرول کے پیکج کے لیے بھی فائنانس فراہم کرنا بند کر دیا، اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ۔ اور جو PSDP کے اندر انہوں نے ایک بہت نامنل سا اماؤنٹ اس کے لیے الوکیٹ کیا، جس طرح وہ ہمیں کو بھیک دے رہے ہیں۔ آپ کا جو رٹھوا ہریام، ابھی منگلا ریزنگ کی دوبارہ بات آئی، 3 دفعہ ہمارے میرپور کے لوگ اپنی قبریں پانی میں ڈبو چکے ہیں۔ ہمارا ایکسٹینڈڈ فیملیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارا رٹھوا ہریام کا برج آپ کے فیڈرل PSDP کا حصہ ہے، وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔
اگر منگلا کے لوگ پاکستان کے گھروں کو روشن کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو حکومت پاکستان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ویلفیئر کو وہ دیکھے۔ انفارچونیٹلی جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا چنک تھا، جو اس دفعہ انہوں نے کمٹ کیا ہمارے ساتھ، وہ 28 ارب تھا۔ جب میری اور سی ایم جی بی صاحب کی میٹنگ ہوئی کانا ڈویژن میں، تو وہ انہوں نے 26 ارب کر دیا۔ 26 ارب کے بعد انہوں نے ہمیں فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بالکل کیپ کر دیا۔ کیپ کرنے کے بعد جو فیکچولی انہوں نے ہمیں ایلوکیشن کی، وہ 19 ارب کے اوپر ہمیں لے گئے، اور 19 ارب میں سے انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں بھی ریلیز کیا، جس میں آزاد کشمیر کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کینٹ بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تیسری بات کہ اگر کمپیریزن کیا جائے آزاد کشمیر کو، اگر اسٹیبل کے اوپر ہم رکھیں تو وہ ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہماری کوئی اتنی بڑی لائبلٹی نہیں، اور نہ ہمارا اتنا بڑا سٹمک ہے کہ ہم اس کو ایزیلی ڈائجسٹ نہ کر سکیں۔ نالا لئی کے لیے آپ 70 ارب روپے رکھ سکتے ہیں، 70 ارب روپے نالا لئی کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے لیے 28 ارب دینے کے لیے آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افسوسناک، اس سے زیادہ قابل افسوس گفتگو بات نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں، ہم اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اور اگر اپنے لوگوں کا حق مانگنا غداری ہے، اگر اپنے لوگوں کا حق مانگنا فیڈرل گورنمنٹ کو ناگوار گزرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بار بار کریں گے، کیونکہ ہم نے ریاست کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اور میرے قائد عمران خان کے ویژن کے مطابق 31 سال کے بعد آج ہم نے آزاد کشمیر میں لوکل باڈیز الیکشن کروایا، اور آپ اس کا کریڈٹ دیجئے، ہم نے وفاق کو لکھا کہ ہمیں پولیس فراہم کرے۔ اگر آپ ہمیں پولیس نہیں دے سکتے تو خیبر پختونخوا سے پولیس لے کے دے دیں، جی بی سے پولیس لے کے دے دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پولیس بھی نہیں دی، اور آزاد کشمیر کے اندر اللہ نے کیا کہ جو ہماری ایگزسٹنگ فورس تھی اسی کی موجودگی میں ہم نے پہلا فیز الیکشن کا کروایا، اور وہ تاریخ میں یہ آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ رکھیں کہ ایک پتا بھی نہیں گرا، ایک پولیٹیکل انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے رزلٹ ایکسیپٹ کیا، اور آزاد کشمیر کے اندر ایک فری امپارشل الیکشن ہم نے کرا کے اقتدار ہم نے 31 سال کے بعد نچلی سطح پہ منتقل کیا۔ پچھلی جتنی بھی گورنمنٹیں آئی، یہ جو 30 سال سے اقتدار کو چاٹ رہے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے بے تحاشا کمٹمنٹس کی وہاں پر کہ ہم آئیں گے لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں گے۔ یہ کریڈٹ میرے کپتان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کے اوپر کمٹمنٹ دی آزاد کشمیر کی نیشن کو کہ ہم آپ کا لوکل باڈیز کا الیکشن کروائیں گے۔